وسیع جو ہے تہوں برسات نہیں مکدی قلم کاغذ تا مک سکدن مگر اعنات نہیں مکدی اندی رحمت وسیع جو ہے تہوں برسات نہیں مکدی تو گھن خیرات میں شرطیں میرا حاضر عقیدہ ہے وہ تیرے کاسے تا مک سکدن اندی خیرات نہیں مکدی تیرے کاسے تا مک سکدن اندی خیرات نہیں مکدی ہونی دن علی آپ دے رفیق سفر ساتھی جناب حافظ رفیق صاحب تشریف گنا دیں اور بارگاہ حبیب لبیب دے حضور نظرانہ عقیدہ پیش کرے سے اپنے استاد محترم حضور قبلہ قاری محمد اشفاق صاحب دے کلام دے لکھے ہوئے چاندہ شار سارے حباب باواز بلند آقا دی ذات تے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں دا انعام آ گئے گھر امنا دے سارے نبیاں دا امام آ گئے خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں دا انعام آ گئے گھر امنا دے سارے نبیاں دا امام آ گئے تھیا چاندن چار چدھارے تھیا چاندن چار چدھارے پئی رحمت ٹھاٹھا مارے پئی رحمت ٹھاٹھا مارے نوری نظارے ارشاد تارے نوری نظارے ارشاد تارے قدسی پیارے گھن کے نیارے قدسی پیارے گھن کے نیارے پیغام آ گئے گھر امنا دے سارے نبیاں دا امام آ گئے خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں دا انعام آ گئے گھر امنا دے سارے نبیاں دا امام آ گئے ساڈا او محبوب خدا ہے ساڈا او محبوب خدا ہے جند ورگا نہ کوئی بیا ہے جند ورگا نہ کوئی بیا ہے سر تاج تاہا رب نے پوایا سر تاج تاہا رب نے پوایا جلوہ خدا دا رب العلا دا جلوہ خدا دا رب العلا دا آم آ گئے گھر امنا دے سارے نبیاں دا امام آ گئے خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں دا انعام آ گئے گھر امنا دے سارے نبیاں دا امام اے کرم ہے ڈھیر سعید اے کرم ہے ڈھیر سعید راندھ لب تے نات نبی دے راندھ لب تے نات نبی دے اے کرم ہے ڈھیر سعید راندھ لب تے نات نبی دے جت کر میں ویداں ناتاں سنے داں جت کر میں ویداں ناتاں سنے داں آدھن نبی دا میرے علی دا آدھن نبی دا میرے علی دا غلام آ گئے گھر امنا دے سارے نبیاں دا امام آ گئے خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں خوشیاں ہزاراں ہر سو بہاراں دا انعام آ گئے گھر
گھر امنا دے سارے نبیاں دا امام آ گئے. سبحان یہ تمہارے سامنے حاضری پیش کرنے بیان جناب حافظ رفیق صاحب. سائیں آئے جو شکل انسانی وچ توں شان وڈی انسان دی ہے. سائیں آئے جو شکل انسانی وچ توں شان وڈی انسان دی ہے. ہر چیز تو ود کے شان ادا اے آیت پاک قرآن دی ہے. سب تو ود کے پیاری دا اے پہلی شرط ایمان دی ہے. سچ آنکھ ہے رحمت مہر علی اندی جانی جان جہان دی ہے. سچ آنکھ ہے رحمت مہر علی اندی جانی جان جہان دی ہے. ہوں تمہارے سارے سامنے بلا تخیر خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت شہنشاہ خطابت شباز شرافت مفکر اسلام عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق احمد صاحب سعیدی سلمہ الجزدان الہ یوم المیزان. آپ علم اور محبت دی بارش دے نال تمہارے سارے خشک دلاں کو تر و تازہ کرے سن. محبت آلہ نعرہ سنو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق احمد صاحب سعیدی زندہ باد. صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمد خير الورى. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلى آله المجتبى وأصحابه الذين هم نجوم الهدى. سبحان اللہ. وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العلي العظيم الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال بلند آواز نال درود شریف. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین عزیز وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ بابرکت محفل، سالانہ محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ
अला साहिब तहियत वस्सना। इंतहाई मोहब्बत और ज़ौक़ नाल जनाब शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहिब उन्होंने बरखुरदारान खुसूसन डॉक्टर मोहम्मद सफदर अपनी कल्बी उल्फत ज़ौक़ और मोहब्बत दे नाल इंदा एहतमाम करे दिन अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमावे आमीन। इन्हां दी महफिल दे उत्ते बारान रहमत आशिक है। रात को महफिल करावन दी हवाले नाल बवजह बारिश बाज़ दफ़ा महफिल दे विच रुकावटां भी आंदियां हैं। ई वारी सैयदुल अय्याम यानी सारियां दिहाड़ियां दे सरदार दिहाड़े जुमतुल मुबारक और बाद अज नमाज जुमा जड़ियाँ खास कबूलीयत दियां घड़ियां इंदे विच इन्हां दी महफिल और जलसे दा एहतमाम किया गया, लेकिन अपनी मोहब्बत और ज़ौक़ पूरा करने वास्ते फिर भी सज्जों खब्यों बादल घूमते वदन लगी हैं फिर सरे मैखाना बदलियाँ छाने। अल्लाह ताला करम फरमावे और मोहब्बत और नस्बत कायम और दायम रखे आमीन। डॉक्टर सफदर साहब दी महफिल मिलाद दी सारा साल मेरे को भी इंतज़ार होंगी है। जलसे दी रात पढ़ते हैं, बल्कि रबीउल अव्वल शरीफ दी पहली तो घिन के अजू 29 तक कमोबेश 75-80 जलसे में पढ़े 80 दे लगभग मकामां दे तकरीरां कीतियां, लेकिन डॉक्टर सफदर दे जलसे दी ई वास्ते इंतज़ार होंदी है कि इन जलसे दे बहाने नाल इन जलसे दे ज़िमन दे अंदर आले नबी औलाद अली फ़ख्रु सादात मंबए जूदो वफ़ा हज़रत किबला पीर सैयद मोहम्मद ज़मान शाह साहिब दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया इन्हां दा दीदार और ज़ियारत दा शरफ हासिल हो वेंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार दी औलाद दियां ज़ियारतां भी करो और सरकार दा ज़िक्र खैर भी सुनो, दू लज्जतां उठाओ। जुमतुल मुबारक ते जिहड़ी आयत में तिलावत कीती है और उनका माँ बाक़िया मज़मून मैं अर्ज़ की है कि मैं जलसे ते पेश करे सा, मैं उथों गुफ्तगू दा आगाज़ करे सा ताकि जेड़े दोस्त जुमा ते हैं और वो आए बैठे तो उन्होंने वास्ते सिलसिला उथों अगू शुरू थी वजे, तो जिन्हें जुमे की गुफ्तगू नहीं सुनी उन्होंने वास्ते तो वैसे हर गल नवी हो सी। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारियाँ खुसूसियतां बहुत सारियाँ इम्तियाजी इज़्ज़तां शाना और अज़मतां नाल सरफराज कीता। उन्हां खुसूसी शाना और अज़मतां दे विचों एक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दी शान यतीमी भी है। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने फ़ज़ल अपने करम अपनी मेहरबानियाँ इनायतां याद दिवा के उम्मत दोते अपनी एहसाना दी रहमत फरमावन वास्ते अपने महबूब को मुखातब करके फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। सुभान अल्लाह। ए हबीब क्या तेरे रब ने ते कोई यतीम न पाता और फिर ठिकाना अता फरमाया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खालिक ने ई दुनिया दे विच यतीम भेजा। आप हाले अपनी अम्मा पाक दे बतन दे अंदर हैं, हमल दे अंदर हैं और इन दौरान आप दे वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दा विसाल हो गया। सरकार जिले दुनिया ते ऐन उमले आप यतीम पैदा होने ईशान यतीमी को खालिक ने बतौर खुसूसी अपने महबूब अलैहिस्सलाम को याद दिवाया। सुभान अल्लाह। उलमा के नाम फरमांदन के सरकार दे इन दुनिया यतीम भेजन दे अंदर मुतअद्दद हिकमत हैं। एक हिकमत ये है कि लोग यतीमा को हिकारत दी निगाह नल न देखें जी। आहा वाह वाह वाह। लोग यतीमा को बेआसरा न समझन, यतीमा को घटिया न समझन,
یتیمہ کو کمزور اور بے حیثیت نہ سمجھن. این واسطے اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم بھیجا ہے کہ جنہیں اتنی بڑی ہستی پورے کائنات دا فخر ہستی مقصد تخلیق کائنات باعث ایجاد کائنات محبوب علیہ السلام جنہیں یتیم این تو یتیم ہومنا عیب نہیں، یتیم ہومنا شرف ہے. سبحان اللہ واہ صحیح واہ کیا بات. سب تو پہلے حکمت یتیمہ دا مقام اجاگر کرنا. بے شک یتیمہ کو گھٹیا کوئی نہ سمجھے، یتیمہ کو حقیر کوئی نہ سمجھے. این واسطے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یتیم بھیجا. سبحان اللہ. دوجی حکمت ہے کہ محبوب علیہ السلام عمر بھر اومے تے کریم ہر کہیں تے کرم کرنا ہے، ہر کہیں کو نوازنا ہے، لیکن اپنا دور یتیمی یاد کر کے یتیمہ تے خاص مہربانی فرما. سبحان اللہ. اپنی یتیمی محسوس کر کے، اپنی یتیمے دے ایام یاد کر کے این واسطے کہ جڑا بندہ خود درد چشیدہ ہوئے، جے کوئی درد چکھیا ہویا ہوئے، جڑا کہیں دکھ دی کیفیت دی وچوں گزرا ہویا ہوئے، او کو دکھ دی قدر زیادہ ہوئی. بے شک جڑے بندے کو زندگی بھر دکھ ملنا ہی نہ ہوئے، او کو کہیں دکھ دی کیا پتہ ہو سی. بے شک دیا ہوتا کسی کو دل تو ہوتی قدر بھی دل کی، حقیقت پوچھئے جا کر کسی بسمل سے بسمل. واہ صحیح واہ کیا بات ہے. اگر کہیں بسمل یعنی بسمل آدن زبا تھیے ہوئے ہو، اگر کہیں زبا تھے ہوئے دے درد دی کیفیت پوچھنی ہے تو اندھے کل پوچھو جائیں زخم جھلا ہوئے، جیڑا خود زبا تھیا ہوئے. دریائے زندگی میں انہیں لطف موج کیا جو بے خبر کنارے کنارے چلے گئے. واہ صحیح واہ. جیڑے بے خبر کنارے کنارے تے چلے گئے، انہوں کو کیا پتا دریائے زندگی دے وچ چھلانگ مار کے موجاں تے لہراں تے طوفاناں نال ٹکراون دی لذت کیا ہوگی. واہ صحیح واہ. یہ انہوں تو پوچھو کہ جڑے دریائے زندگی اور بحر حیات دے اندر چھلانگ مار کے موجاں نال ٹکرائے ہوئے، جی جنہاں دی کشتی موجاں نال ٹکرائی ہوئے، انہاں دا عزم، انہاں دا حوصلہ، انہاں دی ہمت، انہاں دی جرت پھرے ہدیے کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حق تاریات. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. واہ صحیح واہ. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بیڑی بھنور دے وچ آ گئی ہے، آکے ساری بیڑی بھنور وچ نہ آئی، بلکہ طوفان ساری غیرت، جرت، عزم اور حوصلے دا طواف کر رہا. سبحان اللہ. واہ صحیح. این واسطے کہ جڑے غیرت تے عزم تے ہمت نال دریائے عزیز دے وچ اترن، پھر انہاں واسطے موجاں کنارہ بن ویندیاں، طوفان ساحل بن ویندے. واہ صحیح واہ. بے شک. اور اگر بالفرض تقدیر الہی دے مطابق، تقدیر الہی دے مطابق اگر بندے دا دریا دے وچ بڈنا لکھیا ہی ہوئے تو پھر بندہ شان نال تا بڈے نا. واہ 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 کیا بات ہے. واہ صحیح واہ. بندہ شان نال تا بڈے نا، کہ رنگ نال تا بندہ بڈے نا. ڈوب جانا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن، ڈوب جانا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن باعث شرم ہے طوفان سے ہراساں ہونا. واہ صحیح واہ کیا بات ہے. بڑھ ونجنا کوئی وڈی گل کوئی نہیں، لیکن شرم دی گال ہے کہ بندہ طوفان کو سامنے دیکھ کے تے ڈر ونجے، تے بندہ کمب ونجے، بڈھن تو پہلے حوصلہ چھوڑ ونجے. یہ جوانا دا کم نہیں. ڈوب جانا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن باعث شرم ہے طوفان سے ہراساں ہونا. اور میرے حضور نصیر ملت، تاجدار گولڑا، چشتیاں دا سنگار، مشائخ چشت دے علمبردار، سبحان اللہ. آپ فرمیدن افلاس کیا قبول اتارا نہ لیا. واہ 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 واہ. فرمیدن بک اسا کری قبول کر گی دیئے لیکن کہیں دا لتھا پرانا نہیں سے گیتا. افلاس کیا قبول اتارا نہ لیا، فاقے سے رہے کسی کا مارا نہ لیا، پتھر کی طرح ڈوب گئے چپ چاپ لیکن کبھی تنکوں کا سہارا نہ لیا. نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار گولڑا پتھر کی طرح ڈوب گئے چپ چاپ، لیکن کبھی تنکوں کا سہارا نہ لیا، چپ کر کے غیرت نال تلے بہ گئے ہیں پانی، لیکن ککھاں دی ٹیک نہیں سے گیتی، تنکیاں دا سہارا نہیں گھننا، اگر قسمت اچ بڑھن لکھے تو بڑھ سوں بھی جرت نال، غیرت نال، وقار نال، ککھاں دا سہارا نہ گھن سوں۔ تو ہن عرض کر رہی ہیں کہ زیست دے دریا دے اندر جیڑا وڑے ہی نہیں، جائے دکھ ڈٹھے ہی نہیں، وہ کو کیا پتہ دکھے دے دکھ دا، کہ جو تن لاگے سو تن جانے، وہ جان سی جے کو مطلب ہے کہ تن کو لگی ہو سی۔ اللہ فرمائے محبوب ہی مستے میں تے کو یتیم بھیجے تاکہ تے کو یتیمی دا خود کو احساس ہو سی، ولی یتیمہ تے خاص کرم فرمائے، خاص مہربانی فرمائے سے ای واسطے جتھا قرآن بھرا پہ یتیمہ دے حق واسطے، اتھا میرے کملی والے دے فرمانا نال حدیث جا کتابہ بھریاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا یتیم دے سر تے اگر ہاتھی پھیرے سے نا خالی بیا کچھ نیون جوگا نہ ہو سے، تے جتنے ہوں دے سر دے وال تیرے ہاتھ تلوں گزر سے اتنے تیرے گناہ جھڑ ویسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا میں کملی والا اور یتیم دی کفالت کرن والا اسا ایویں ہو سوں، ایویں جی میں دو انگلی کٹھی ہیں نا، انہاں دے وچ کوئی فاصلہ کوئی نہیں، کوئی تریجی انگل کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت النوار یتیم دی مدد کرن والا، یتیم کو پالن والا، یتیم دی کفالت کرن والا، یتیم دے خرچ خمال دی ذمہ داری اٹھامن والا میں کملی والے مصطفیٰ دے قریب ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تریجی حکمت ہے سرکار دی یتیم بھیجنی، تریجی حکمت ہے کہ عموماً یتیم سر دوتے سرپرست نہ ہون دی وجہ نال، کوئی سربراہ نہ ہون دی وجہ نال، کوئی روک ٹوک کرنا والا نہ ہون دی وجہ نال یتیم بچے بگڑ ویندے، انہاں دا کریکٹر بگڑ ویندے، کردار بے ترتیب ہو ویندے، پڑھ لکھ نہیں سکدے، لائق نہیں بن سکدے، کیونکہ کوئی کنٹرول کرنا والا نہیں ہوندا، سنبھالن والا نہیں ہوندا۔ عام بندے ہی واسطے کچھ نہیں آدے بھئی یار یتیم ہے کچھ نہ کو، نتیجہ یہ نکل دے وہ معاشرے واسطے ناسور بن ویندے، نشئی بن ویسن، لوفر بن ویسن، جرائم پیشہ بن ویسن۔ تے خالق کائنات نے فرمایا کہ یتیم کوئی سرپرست اور باضابطہ سربراہ نہ ہون دی وجہ نال بگڑ ویندن، لیکن کملی والے کو اساں یتیم بنایا ہے، پھر بھی اے جہاں بنیا ہے کہ زمانے جا بگڑیاں کو بنا بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ توجہ ہے یتیم بگڑ میں، لیکن یہ ایسا سمر ہے، ایسا سمر ہے، سرکار فرمیندے نے میں کو میرے رب نے سمارا ہے، سبحان اللہ۔ فرمیندے نے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، فرمیندے نے میرے رب نے میں کو ادب سکھایا ہے تے ڈاڈا سونا کر کے سکھایا، سبحان اللہ، ڈاڈی سونی تعدیب کی دی ہے، ڈاڈا سونا ادب سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یتیم پڑھ لکھ نہیں سکتے، لیکن ایسا یتیم ہے کہ جے کو خدا نے پڑھایا ہے، سبحان اللہ، خدا نے پڑھایا ہے، کیری شے پڑھائی ہے؟ قرآن پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن ایک نکتہ اصلاح فکر واسطے، اصلاح فکر واسطے کہ اللہ استاد میرا کملی والا شاگرد، سبحان اللہ، بے شک۔ کتاب کیڑی پڑھائیے؟ قرآن۔ ہن بلا سرکار دے علم کو کمی ہو سکتی نہیں، اگر ان دے باوجود ہی کوئی جاہل، کوئی بدبخت ملا حضور دے علم چ کمی دا قائل ہوئے یا نبی دے علم چ خامی تلاش کرے، ان دے بیمان ہونے کوئی شک ہو سی؟ این واسطے کہ کہیں بھی شاگرد دے علم چ کمی یا خامی رہ ونجن دیاں ترائے وجوہات ہونی اقلن جی ترائے احتمال ہو سکتے ہیں، یا تاں استاد جڑا پڑھاون والا ہے وہ صحیح پڑھا نہیں سکا، وہ پڑھایا ہی نہیں، وہ گڈا نہیں آنا، یا معاذ اللہ ان دی نیت جی کوئی نہیں پڑھاون وچ، این واسطے شاگرد دے علم وچ کمی رہ گئی۔ یا ول استاد محنت نال پڑھیندا ہے، استاد قابل ہے، شاگرد کند ذہن ہے،
جی میں ڈل دماغ ہونے کئی بھی استاد بڑی محنت کی تھی ہے لیکن شاگرد دماغ جو کوئی نہیں کیا حاصل کرے ہا یاول استاد ہی ٹھیک شاگرد بھی تکڑا لیکن نصاب دے بھی جڑی کتاب ہے وہ اتنی سطحی ہے وہ اتنی سطحی ہے کہ ان وچ علمی یوں کچھ جائی ہن نو بھتی شدی تختی ایک قیدہ ملتانی بھامے کو شیخ الحدیث بھی پڑھاون والا ہووے تے بھامے پڑھن والا امام غزالی دی اولاد ہووے لیکن وہ قیدے دی وچ علمی یوں کچھ تو سہوں قیدے پڑھے ہوئے کو اگر پوچھو بھی وہ صرف و نحو دیاں پیسہ کرے تو کیمیں کرے سیوں تو حالے قیدہ پڑھے استاد ہی قابل شاگرد بھی ذہین لیکن کتاب دی وچ بس علمی یوں کچھ جائے این واسطے علم تھوڑا رہ گئے ہن اللہ استاد جیڑا کہ خدا دے پڑھاون وچ کمی ہے او بھی کم از کم کافر کم از کم کافر واہ صحیح واہ 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 جیڑا کہ میرے مصطفیٰ دی ذہانتی شک ہے او بھی بے ایمان تے جیڑا کہ قرآن وچ علم تھوڑا ہے وہ بھی بے ایمان کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے تبیان لکل شے جند وچ ہر شے دا بیان مع دلائل الفرق بین البیان والتبیان بیان اور تبیان دے وچ فرق ہے بیان دے وچ اشیاء کو ذکر کیتا ویندا ہے دلائل نہیں ہوندے لیکن تبیان دے اندر ما فی الضمیر کو ظاہر بھی کیتا ویندا ہے دلائل بھی نال دتے وے سبحان اللہ سبحان اللہ تبیان لکل شے ہر شے دا دلائل نال بیان قرآن ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی تر تے خشک شے ایسی نہیں جڑی اللہ دی کتاب دے وچ نہ ہوے ہن کتاب اے جڑیاں علماں والی شاگرد اتنا ذہین استاد اتنا قابل تے وت بھی کملی والے کو دیوار دے پچھوں دا علم نہ ہوے نعرہ تکبیر اے وہابی مرمن ایسی فکر دے تے تھک کے کہ جیڑی اپنے نبی دے علم وچ خامیاں تلاش کرے تیرے کہے ملہ دے علم وچ خامی کڈھوں تو مرن تے جڑ ونجے قتل کرن تے تیار ہو ونجے میرے علامہ صاحب میرے فلانے مناظر اسلام صاحب میرے فلانے مولانا صاحب دے علم وچ کمی تلاش کی تھی اے بڑ مار تھکی بھی جیڑا پوری کائنات دا معلم بن کے ہے اون دے علم وچ خامیاں کردے واتی کلمہ پڑھ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ نبی کو فلانی شاید علم کوئی نہیں فلانی شاید علم کوئی نہیں فلانی شاید نہیں جاندہ تو جاندہ ہے وہ نہیں جاندہ میرے حضور نصیر ملت فرمائیں کہ اگر کوئی اے پوچھے نا کہ حضور کیا اے جاننے ہیں اے جاننے ہیں اے جاننے ہیں فرمائیں کو آکھو اے نہ پوچھ تو اے پوچھ کیا حضور اے نہیں جان دے کیا اے نہیں جان دے اے نہیں جان دے وہ کیڑا علم ہے جڑا اللہ نے پڑھایا نہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ڈائریکٹ اللہ قرآن فرمائے اے محبوب ہر او شے جیڑی پہلے تے کوئی علم کوئی نہیں اللہ سکھا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے ماد وچ جڑا عموم رکھا گئے عمومیت رکھی گئی ہے یہ دائرے کو جڑا وسیع رکھا گئے پچھا کیسے بچی کوئی نہیں اللہ سارے علم اپنے محبوب کو عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ بے شک این واسطے این آیت کریمہ کو وچ رکھ کے عقیدے دی منظوم تشریح کرے دے ہوئے سرکار گوڑلہ فرمیندن سبحان اللہ نصیر کہتی ہے یہ آیت وَعَلَّمَكَ نصیر کہتی ہے یہ آیت وَعَلَّمَكَ نصیر کہتی ہے یہ آیت وَعَلَّمَكَ وہ ہیں علیم و خبیر ان کو کیا نہیں معلوم وہ ہیں علیم و خبیر ان کو کیا نہیں معلوم وہ ہیں علیم و خبیر وہ ہیں علیم و خبیر ان کو کیا نہیں معلوم ہاں نصیر کہتی ہے یہ آیت وَعَلَّمَكَ وہ ہیں علیم و خبیر ان
کو کیا نہیں معلوم، وہ ہے علیم و خبیر، ان کو کیا نہیں معلوم، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ ہیں علیم و خبیر، ان کو کیا نہیں معلوم۔ وہ کیڑی شے ہے جندا حضور کو علم کوئی نہیں؟ جی اللہ اکبر۔ شیخ القرآن استاذ العلماء حضرت علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ آپ چکوال تشریف گنن جلسے تے تشریف گنن تے ایک بندے سوال کیتے چٹھی دیتی اعتراض کیتی کہ جناب ابو داؤد شریف دی وچ حدیث ہے قیامت دا نہیں ہو سی، حضور علیہ السلام فرمائندے میں حوض کوثر تے کھڑا ہو سا پانی پی لیندا، کچھ لوگ آسن وہ آکسن یا رسول اللہ سا کو پانی دیو، سرکار فرمائے میں انہوں کو پانی دیون لگساں، فرشتے انہوں کو روک گنسن تے میں آکسن کو آمن دیو میرے امتی ہن، تے فرشتے آکسن آقا تہارے کل بعد انہاں کیا کیا کرتوت کیتے ہیں، تہارے ای دنیا تو ونجن تو بعد انہاں کیا کیا کرتوت کیتے ہیں، انہاں بڑے گندے کام کیتے ہیں، این واسطے تا این قابل نہیں تہارے کل جام پیون، تو سرکار فرمائے میں وقت آکساں سوحقن سوحقن انہاں کو پرے کرو پرے کرو۔ ہن اس موتریز نے آکھا جناب مولانا صاحب اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب ہوئے ہاں علم غیب ہوئے ہاں تو حضور قیامت علیہ مر فرماوینا آمن دیو امتی ہن تے فرشتے آکھے نہ سہیں تو آگو کیا پتہ توارے کل بعد انہاں کیا کچھ کیتا ہے کہ معلوم تھے حضور کو علم غیب کوئی نہیں۔ جڑے موتریز نے اعتراض کر گئے نا تو والے علماء بڑے کھلے دل لے ہونے، سبحان اللہ میں پٹیج نہیں پوندے راندے، بے شک بڑا حوصلہ کرنا پوندا ہے۔ بے شک فرمائنے گل کر کے دیا کہ جی فرمائنے تو ماں اے دس یہ جڑا کچھ حدیث سے پاک دے وچ آیا ہے ذکر ہویا ہے یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے یا اجے ہونا ہے؟ واہ 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 کیا بات ہے، واہ صحیح واہ کیا بات ہے، یہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ وہ آکھے جی اجے ہونا ہے، قیامت آسی تے قیامت دے وچ ہوسی، فرمایا پھر یہ سارا کچھ تینوں تیرے ابے دسے ہے؟ نعرہ تکبیر، فرمایا تینوں تیرے ابے دسے ہے؟ اگر کملی والے معلوم محبوب نو علم نہیں تے اجے قیامت آن دے وچوں پتہ نہیں کتنے ہزار سال بھی ہے، اجے ہویا کچھ نہیں، سرکار پہلے دس گئے نے، اوے جھلیا یہی تا علم غیب اور کیڑی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو سرکار دس گئے کہ خیال کرا ہے متاں تساں انہاں دے وچ ہوا ہے کہ کل میرے آمن لگو تے فرشتے روک ہنن تو حکوں میرے تو بعد ایسے کرتوت نہ کرا ہے، خیال کرا ہے قیامت تیری میرے سامنے ہی آوا ہے کہ آؤ تو بس لگے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو سرکار تبلیغ فرما گئے، خبردار کر گئے، خیال کرا ہے میرے کل بعد ایسیاں کاروائیاں تے بد اعمالیاں چ ملوث نہ تھی وائے کہ فرشتے تو کو میرے تک آمن نہ دے میں این زندگی گزرا ہے کہ میرے اواہ پائے۔ سبحان اللہ، ہن میرے محبوب علیہ السلام دا استاد خدا سبحان اللہ، یتیم عموماً نہیں پڑھ سکتے، تربیت نہیں ہوندی، کردار سازی، لیکن این دی اللہ نے ایسی محبوب دی کردار سازی کی تھی کہ قیامت تک یعلمہم الکتاب والحکمہ، سبحان اللہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھیں دے، حکمت سکھیں دے، مخلوق علم تقسیم کیتن، اتنے علم تقسیم کیتن قیامت تک ساری دنیا این علم کو ورتدی رہوے، دنیا مقصد بھی ہے، میرے کملی والے دے تقسیم کیتے ہوئے علم نہیں مقصد۔ سبحان اللہ، بے شک حضرت شیخ سادی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ او یتیم کہ جائیں کہیں کل ون کے قرآن نہیں پڑھا، جی بے شک، جائیں کہیں کل ون کے کتاب نہیں پڑھی، کہیں کل ون کے قرآن نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اللہ کل پڑھے تے لیکن کتنیاں ملتان دے کتب خانے دھو چھوڑے۔ بے شک، شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ یتیم کے نا کردہ قرآن درست، یتیم کے نا کردہ قرآن درست
یتیم کے نا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشست کتب خانہ چند ملت بشست فرمیندے نے او یتیمے جے کہے کول بن کے قرآن نہیں پڑھیا جے کہے کول بن کے کتاباں نہیں پڑھیا کہے کول بن کے مخلوق کو صلاح نہیں گدی مگر شان ہے کتنیاں ملتاں دے کتب خانیاں کو دھو چھوڑے شریعتاں کو منسوخ کر چھوڑے قانوناں کو منسوخ کر کے ایسی کتاب ایسا اصول ایسا قانون قیامت تک دیتا ہے کہ ہن قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی درتا ہویا قانون تبدیل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب علیہ السلام دی گھنئی ہوئی کتاب تنسیخ نہیں تھی سکتی منسوخ نہیں تھی سکتی بدل نہیں سکتی ساریاں بدل گئی ہیں ساریاں بدل گئی ہیں لیکن کملی والا وہ کتاب گھن کے آئے جڑی بدل نہیں سکتی قول نبی ہے قول خدا یارو قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا قول نبی ہے قول خدا قول نبی ہے قول نبی ہے قول خدا آہے قول نبی ہے قول خدا قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ایسا یتیم ہے کہ جیدی تربیت کر کے تعلیم نال آراستہ کر کے خالق نے بھیجا سبحان اللہ بے شک چوتھی حکمت محبوب کو یتیم بھیجنی چاہیے ہے کہ میرے محبوب دے اتے کہیں دا تربیت دا خرچ کرن دا کفالت کرن دا احسان نہ ہو جی واہ کوئی این بہاں ولار کے نہ آکھ سکے کہ میں پالائے جی میں کفالت کی تھی نہیں این دے اتے کہیں دا احسان نہ ہوئے این مصطفیٰ دا پوری کائنات دے احسان سبحان اللہ نبی دے اتے کہیں دا احسان نہ ہوئے سوائے اللہ دے این وستے میں ٹنکے دی چھوڑ دے آخریاں میرے کملی والے دوتے سوائے اللہ دے کہیں دا احسان نہیں میرے مصطفیٰ دا ساری دنیا تے احسان بے شک سبحان اللہ میرے محبوب علیہ السلام دوتے کہیں دا احسان نہ ہوئے این وستے اللہ نے یتیم کر دیتا ہے اماں دے پتہ نہیں چھائن بابا چلا گیا 6 سال عمر ہوئی اماں چلی گئی 8 سال عمر ہوئی ڈاڈا چلا گیا میرے محبوبی طریقے دنال یتیم در یتیم تھی نے ابا گیا اماں گئی ڈاڈا گیا کیوں این واسطے کہ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا اے سایہ دار کو اللہ کو محبوب دے سر دوتے اے سائے پسند نہیں آئے اون سایہ دار کو اللہ نے بے سایہ کر دیتا ہے کہ تیدو تے کہیں دا سایہ نہ ہوئے تے تیدہ سایہ پوری کائنات تے ہوئے سبحان اللہ بے شک ہون اس کملی والے کو آہا خالق کائنات فرمائے علم یجد کا یتیمن فآوا اور تو ساکھ سو جناب سین حلیمہ پالیے سین حلیمہ پالیے سین حلیمہ فرمائے یہ رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ میں کو پالیا سبحان اللہ بے شک 4 بکریاں ہیں گھر چترے بھیدا ہیں ایک ڈاچی ہے ایک گدھی ہے کر کی مرن مران میں کو جان دے کوئی نہیں قبیلے سنان دے کوئی نہیں میرا نام مکوری کوئی نہ
لیکن جڑے ویلے سائیں آئے تے این کرم کیتا تے رحمت وس پئی سبحان اللہ میرا گھر دارو شفا بن گئے مرکز محبت بن گئے مرکز عزت بن گئے جلے سرکار گئے ملے 150 بکری 250 بھیداں نال اٹھ ناچیاں وقت عزت مقام مرتبہ حضرت سیدہ حلیمہ دے ارد گرد طواف کرے سبحان اللہ حلیمہ فرمائیں دی میں نہیں پالا سائیں کو میں کو کملی والے نے پالے سبحان اللہ بے شک اچھا جناب حضرت ابو طالب نے پالیا انہاں دا احسان ہے حضرت ابو طالب فرمائیں میں کیا پالے اے لجپال ساڑے وچ ہی تین دے صدقے اساں پل دے رہے ہیں سبحان اللہ جڑے ویلے میرے محبوب علیہ السلام دسترخوان تے ہومیں نا تے حضرت ابو طالب جناب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد امام پاک علی دے ابا تے اماں فرمیندن سائیں دسترخوان تے ہومیں نا تے تھوڑا کھانا ہوئے ہا یکے رج ونیو ہا تے کھانا بچ پوے ہا تے اگر کہیں ویلے سرکار نہ ہومیں ہا تے ایویں کہوں ہا کھانا مک ونیے ہا بک رہے ونیے ہا فرمیندن ایویں کھیر اگر کہیں ویلے آقا تو بغیر ایویں بالا کو کھیر دیوں ہاں کوئی رجدہ نہیں کھیر کھٹ ویندہ ہی اساؤں میں رہ ویندے آسے تے جلے سونے کو پہلے دیوں ہاں املے کھیر بچ پوندہ ہاں یکے سیر ہو ویندے آسے سبحان اللہ جتنے تک میرے کملی والے محبوب جناب حضرت ابو طالب دے کل رہن جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ میں چند گالی تو کو سنا کے ویسا بڑے ٹھڈے حوصلے نال ٹھڈے ہاں نال سنو جناب حضرت ابو طالب مولا کائنات دے ابا جان اگرچہ انہ دے ایمان اور عدم ایمان دے بارے مختلف اقوال ان علماء دے لیکن بحمد اللہ تعالی سادہ تعلق اس علماء دی جماعت نالے انہ صلحہ اور صوفیاء دی جماعت نالے جیلے جناب علی دی اب حضرت ابو طالب دے ایمان دے قائلے سبحان اللہ بے شک سادہ تعلق انہ نالے این وستے کے بعض بندے یان مجھ کے سادات کو ڈی گریڈ کرن وستے سادات کو رنجامن وستے سادات دی توہین کرن وستے یان کی مسئلے تے زور دینے کہ جناب علی دے ابے تے کلمہ کوئی نہیں پڑھا سادہ عقیدہ سادہ مذہب اور سادی فکر جڑی ہے وہ اے ہے کہ جناب پاک علی دا ابا مومن ہے سبحان اللہ علی دا ابا موحد ہے مومن ہے جائے میرے کملی والے محبوب کو سامبھے جائے لجپال دی خدمت کی تیئے جائے سرکار دے نوکری دیئے جائے 3 سال تک شیب ابی طالب دے اندر اپنی بالاں کو اتا بکتے ترہ دے اندر مصیبتاں دے وچ رکھے صرف ہی واسطے کہ کملی والے کو کافران دے حوالے بھی نہیں کرنا تے کملی والے محبوب دی حفاظت تو دست برداری نہیں ہومنا تے کملی والے محبوب علیہ السلام دے دشمنہ کو نیڑے بھی نہیں آمن جیڑا اتنیاں وفامہ کرنے والا ہوئے جناب حضرت ابو طالب دے ایمان دوتے بڑے مضبوط دلائل ہیں انہاں دے اشعار گواہن انہاں دے خطبے گواہن جیڑے انہاں سرکار دے نکاح دے جیڑا خطبہ پڑھے کملی والے دے نکاح دا خطبہ خان کون سبحان اللہ جیڑے انہاں اپنی برادری کو نصیحتاں کیتی ہیں اپنی قوم کو نصیحتاں کیتی ہیں میرے محبوب دی شانی جیڑے شعر پڑھے نے سبحان اللہ کہ کہت آئے کہت عرب دی بیش خشک سالی تھا یہ می نہیں آندا جی میں ہن نہیں آندا سال گزر گئے بارش نہیں آئی وہ کنی دا ملک عرب دا پہاڑی یا صحرائی فصلیں اجڑ گئی ہیں پانی نہیں ملدا لوگ بھوک مردن ترہ مردن بت پرستی دا دور ہا مختلف بتوں کو لوگ گئے کو انتے گئے لیکن می نہیں آیا آخر مشورہ کیتے نے بھی میں کرو کہیں بت کل کوئی نہیں کم تھیا ہون اوہی کل منگو کہ ایمیں کرو یکے کٹھے تھی کہ جو لو مکے اون دے گھر جل کے منگو جڑا کریم ہوئے نا وہ در آیاں کو خالی نہیں ولے دا سبحان اللہ در آیاں کو خالی نہیں ولے دا وہ کریم دے بوہے تے جو ٹور ویسو مہربانی کرے سی ان مختلف قبائل دے لوگ ایک دورو 3 نمائندے کٹھے تھی گئے پگ بن جنے آگئے شہر مکہ بجل کے کعبے می منگنے اللہ کو جلے این نا اتھا کے خیال آئینے بھی ایمیں منگن دی بجائے اے جڑا کعبے دا بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان دی اولاد جو اتھا ہے انہوں دی اولاد دے وچو کہیں کو نال نیک ہے سبحان اللہ رب دی بارگاہ دے وچ ان دے کل دعا مگاؤں سبحان اللہ
ولی تے دربار والے کول بھی دعا اندے وسیلے نال رب کول منگو ہر ویلے پجدی ہے، لیکن اگر اندی اولاد ہی جو کوئی نال ہوئے تو روح متوجہ جلدی تھی. سبحان اللہ. بس یہ نقطہ ذہنی چ رکھا ہے. اکے نال لوں ہن پتہ کی دنے کون ای میل انہاں کو اطلاع ملی ہے کہ جناب حضرت ابراہیم دی اولاد دے وچوں قریش دے وچوں بنو ہاشم دے وچوں سینئر بزرگ حضرت ابو طالب سبحان اللہ. جناب حضرت ابو طالب کو لین سہی دعا منگو ایویں میں کٹھے تھے ہیں. انہاں فرمایا تو سجو لو کہ میں آندا پیا. جناب حضرت ابو طالب گھر رہن دیکھیں تو میرے محبوب علیہ السلام سرکار زمین دوتے ایویں چوکڑی مار کے بے تکلف بیٹھے. سبحان اللہ. بے تکلف بیٹھے بیٹھا فرش تے ہے لیکن نظرہ عرش تے ہے. بے شک. سرکار بیٹھیں جناب ابو طالب سرکار دی این ادا کو دیکھ کے قربان تھی گئے نال زمین تے بیٹھیں منہ چم کر کریں دن سونا ذرا امامہ شریف بدوہا سبحان اللہ. تھوڑے جہاں پن سمر کے ذرا میرے نال جو لوگ کم میں سرکار جی میں بیٹھے انہوں میں اٹھن فرمائنے چاچا ابو سب کو سمرن دی کیا لوڑ ہے. سبحان اللہ. سجاگ بیٹھے ہو کوئی نہ کیا لوڑ ہے. سب کو سمرن دی کیا ضرورت ہے. چاچا میں ایویں ہی سمریا ہوئے بے شک. سبحان میں جیڑا ایویں ہی سمریا ہوئے جے کو رب سمار کے بھیجے سبحان اللہ. وہ کو سمرن دی بیا کیا ضرورت ہے. رب دا سماریا ہویا حضور نصیر ملت بولے نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمینے واہ قسمت جدے سبحان اللہ. سر تے تمبو عزتاں والا تنیا واہ قسمت جدے سر تے تمبو تے یکتائی دا تنیا اے دے جیڈ مقدرہ والا تے گھٹ ماواں نے جنیا اے دے جیڈ مقدرہ والا تے گھٹ ماواں نے جنیا ریس نصیر سبحان اللہ. ریس نصیر کی اس دی جہڑا ربوں بنیا ٹھنیا تے یاراں پتر یعقوب نبی دے یوسف اکوئی بنیا یاراں پتر یعقوب نبی دے یوسف ریس نصیر ریس ریس. سبحان اللہ. میں کو خوش تھی کہ صاحب فراست پڑھے لکھے تے چشتی پیر دی موجودگی بیٹھا بولے نا ریس. سبحان اللہ. اپنا اپنا ذوق ہوندے نا کئی پیران دا ذوق ہوندے انہاں مولویاں کو سرویندے جڑے پرلیاں کو مندے کڈھن جی انہاں دی موجودگی ذوق نہیں چلدا محبت نہیں چلدی جے تک دو چار مسلکاں تے فتوا ٹھوکن نہیں انہاں دی ماں بھیڑ ہک نہ کر دے وینے تک وہ مولوی چاسی نہیں کریں دے. شکر ہے کہ الحمدللہ ساکو اللہ عشق والا ذوق دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سرکار دی عظمت دی بیان تو ود کے بھئی مذاہب باطلہ دی کیا تردید ہونی چاہیے. جی ہاں صحیح بات. ریس نصیر کی اس دی جہڑا ربوں بنیا ٹھنیا یاراں پتر یعقوب نبی دے تے یوسف اکوئی بنیا یاراں پتر یعقوب نبی دے تے
یوسف اکوئی بنیا فرمائنے چاچا جی جلو سبحان اللہ ایویں جلدے ہیں سرکار ٹر پین جناب حضرت ابو طالب لجپال محبوب سرکار دی عمر 10-12 سال دے درمیان ایویں مونڈے تے ہاتھ رکھے ایویں ٹورن تاریخ دے طالب علماء کو یاد پیا دیوینا رشتے دنیا تے بڑے بڑے گزرن کئی چاچے آئے ہو سن تے نال کئی بھتیجے آئے ہو سن لیکن کچھ چاچے تے بھتیجے یادگار ہونن کچھ چاچے تے بھتیجے یادگار ہونن تاریخ دا مطالعہ کرن والے جانن جناب ابو طالب میرے کملی والے دے نال مثالی چاچے بن کے رہے اے بھی چاچے تے بھتیجے دا رشتہ یادگار ہو یاول جناب حضرت حمزہ سبحان اللہ بے شک حضرت حمزہ سید الشہداء میرے آقا دے نال تھین قربان تھین ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے بدن ہوتے اندر اے بھی مثالی چاچا بھتیجہ ہیں یاوت جناب غازی عباس حضرت علی اکبر دے نال ایویں ہیں اے بھی مثالی چاچا بھتیجہ ہیں جلے مدینے دے بازار دے اندر ایڈوہیں کٹھے چاچا بھتیجہ ٹرپوں میں نہ دکانداراں کو دکانداریاں بھولویں دیا ہیں سودے گھنن والیاں نو کم بھولویں دیا ہیں ٹکے کھڑ کے کامل عباس دا مکھڑا دیکھے نا جڑا کمرے بنی ہاشمی کامل علی اکبر کو دیکھے نا جڑا شبیہ رسول ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دوستو غور فرماؤ جناب حضرت ابو طالب نے نال لایا سرکار ان عرب دے قبائل دے لوگ اے کھڑن سرکار دی پشت مبارک جناب حضرت ابو طالب نے کعبے دی دیوار نال لئی میرے محبوب دیاں میں مبارک سونیاں سونیاں کوہنیاں جنیاں میں لگدا ہی کہ چاندی دی وچ ڈھلیاں ہویاں ہوویں انہاں تے میں تلے ہاتھ رکھے ایویں ہاتھ آسمان دی طرف بلند کیتن بڑے پیار نال فرماون لگے سونا اپنے سونے رب کو آنکھ مینے میں سبحان اللہ جناب حضرت ابو طالب دی میں آنکھن دی دیر ہوئی میرے کملی والے لجپال نے میں نگاہ اتے اٹھائی اللہ دی بارگاہ دی وچ عرض کیتی ہے حالے ہاتھ چہرے تے پورے نہیں پھر رہے ایک بدل انو بھجدا ہے سبحان اللہ بیا بدل انو بھجدا ہے بیا انو بھجدا ہے ایویں جڑ گئے جیویں شامیانہ جڑ دے جیویں شامیانہ جڑ دے بلمی وسن شروع تھے وادیاں پر تھی گئی ہیں چشمے بھریج گئے پانی دے ذخیرے پر تھی گئے ملک عرب سرسبز و شاداب ہو گئے لوگاں دی تس مٹ گئی ہے جناب پاک ابو طالب نے جلے سونے معصوم بھتیجے دی شان لٹھی قلم چایا سبحان اللہ سبحان اللہ قلم چایا شیر لکھے سبحان اللہ قلم چایا شیر لکھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْخَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةُ لِلْأَرَامِلِ سبحان اللہ ان جناب حضرت ابو طالب پہ لکھ دیں آکے سونے دا او سفید چہرہ او چمکنا چہرہ جہن دی وجہ دینال بدل منگیا وین لے سبحان اللہ بارش طلب کی تھی وین دیئے وہ کون چٹے چہرے والا سونے سمال الیتاما و اسمت للاراملی اے او لج پالے جیڑا یتیمہ دی پناگاہ ہے پیوگان دی مدد فرماون والا ہے اے او سونے چہرے والا ہے یلوز و بہل سبحان اللہ سبحان اللہ یلوز و بہل حلا کو مل آل ہاشم یلوز و بہل حلا کو مل آل ہاشم فہم عندہو فی نعمت و فوازلی فرمیدن کہ جیلے ویلے بنو ہاشم اوکھے تھی ونجل مصیبتی جو پھس ونجل اوملے یلوزو لازا یلوزو اوملے پناہ گھنل پناہ آمنگنل امان گھنل جڑے ویلے ہلاک ہو منتے ہومن
گلن والے ہومن اوملے ایندی ٹیک آن گھلن تے جلے سونے دے نال آونجن فہم عندہو فی نعمت و فواضلی میرے کملی والے دے قرب دی وجہ نال بنو ہاشم تے قریش عزتان نعمتان تے فضیلتان دی چھان تلے ہومن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سجنوں گل مکی نہیں، سبحان اللہ، گل مکی نہیں، میں تو کو کہیں منزل تے گھن میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، گفتگو دے ذریعے میں گھن ویسا تے دعا دا کرم آل نبی فرما چھوڑے سے سبحان اللہ۔ بھئی غور تو فرماؤ، پھر وقت گزردہ رہے، پھر میرے سرکار دا مدنی دور آئے نا، وقت میں خشک سالی تھی سرکار جمعہ دا خطبہ دے من کی تے ممبر تے ہیں دروازے دے وچ ایک دیہاتی اٹھے عرض کریں دے سونا حلقت اموالنا و حلقت مواشینا، مالی گل گئے چوکھر پہارو جانوری یکے گل گئے مر گئے، پانی کوئی نہیں، گھا کوئی نہیں، سبزیاں کوئی نہیں، پترے کہیں نہیں، جی بے شک توجہ ہے کوئی نہ، دیہاتی جملے سادے آدھے رانن لیکن مفہوم پورا ادا کر چھوڑیں جی میں سن ڈہالے سیلاب دے وچ کچے لے آدھے ہیں بچہ ہی ککھ نہیں تے ملی کشے نہیں، توجہ ہے کوئی سونا حلقت اموالنا و حلقت مواشینا، گل گئے ہیں کشے نہیں رہی میرے کملی والے محبوب علیہ السلام جلے اوندہ ای درد تے غم دے وچ ڈوبی ہوئی آواز سنیے نا بس میرے محبوب میں حج جائے سبحان اللہ، سرکار دے ہاتھ چوی جن دی دیر تھی ہے وقت وہ منظر کوئی بدلی انو ہوئی ہے کوئی انو ہوئی ہے مل کے جڑ گئے وسن شروع تھا جمعے می چھن چھن آدھے سوار منگل بدھ خمیس وقت جمعہ سبحان اللہ۔ ان مسجد چوندی کھڑی ہے سرکار خطبہ دے کھڑے وہ مسجد جڑی چھڑیاں دی چھت ہے چھتیر ہن کھجور دے تے دے دی ہے دنیا جلوے حضور دے سبحان اللہ۔ اوندے وچوں پانی چوندے سرکار دے امامہ مبارک تے آندے ول سرکار دی داڑھی مبارک تے قطرے جڑے صحابہ آگو بیٹھن اے دے بھی بیٹھن صدوں کی تھینے بیٹھن ہمیں معلوم تھیندے جی میں موتی کردے کھڑے ہو سبحان اللہ، موتی کردے کھڑے ہو میں عاشقاں واسطے تا ہک منظر دل کش ہوندے نا ذرا عشق پیدا کر پھر دیکھ کہ ہر منظر دے وچوں اگر 100 منظر نہ نکلیں تو گل بھی کوئی نہیں، بے شک ہر منظر دے وچوں 100 منظر سرکار گولڈا فرمائے نا جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں کہ ہر منظر سے طیبہ کے کئی منظر نکلتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ ہر منظر سے، ہر منظر سے طیبہ کے کئی منظر صدق بیٹھے تھی دن ہون سرکار خطبہ کر دن وقت وہ دیہاتی اٹھے یا کبیا وقت عرض کیجئے سونا حلق المال و حلق العیال، مال مر گئے بچے کس دن سونا ہر پاسے پانی ہے گلیاں چ پانی ہے چولہے بھنیج گئے چھتاں ڈھائے گئے مال بہر ونج نہیں سکتا چرن کیتے سکا بالن ختم تھی گئے کیشے پکاؤں کیشے کھاؤں لجپال ہر پاسے سیلاب 8ویں نبھارے می کھڑے اے اتھاؤں جٹا نہ پیے گا حل بھی جمعہ خمیس دی جڑی تے 8 دہاڑے کھڑی پرانے بزرگاں اتھاؤں نہ پے مسئلہ یہ ذہنی چ رکھا ہے بھی جمعہ خمیس دی جڑی تے 8 دہاڑے کھڑی سونا گل گیوں سے جلے وہاں کے گل گیوں سے میرا سونا مسکرایا سبحان اللہ، اللہ اکبر سرکار مسکرائیں سرکار ہی مسکرائیں میرے محبوب دے اے نواجز حتی بدت نواجزہو اے جڑے نواجز نوکدار دند مبارک اے زہر تھائیں اے بہت کم زہر تھینے ہیں ورنہ کانا زہکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التبسمہ سرکار دی کھل بس تبسم تک ہے مسکرانے ہیں کہیں کھل کھلا کے نہیں نسے لیکن یہ موقع تھے انج مسکرائیں یہ لند مبارک زہر تھائیں تے سرکار نے جلے ان حالت رٹی ہے نا میرے کملی والے میں ہاتھ چاہے سبحان اللہ، ای میں سرکار ہاتھ چاہ کے ای میں انگل ہلائیے ای ہلائیے ہون جڑے صحابہ بہر بیٹھن نا سہنی جڑے دے بیٹھن وہ دن معلوم تھے سرکار دی انگل نہیں بدل ای میں کٹین دے این جی میں کینچی نال کپڑا کٹین دے جی میں مکراز نال کپڑا کٹین دے کٹیجن شروع تھائیں انو کٹیج گیا انو ہون دھوپ نکل گئی سرکاری میں ہاتھی چاہے تے اللہ دی بارگاہ عرض کی تیرے مولا
بارش ہووے ہوا لینا لا علینا سانو تے نہ ہووے انو انو ہووے سبحان اللہ جنگلاں چ وساں سمندراں تے وساں پہاڑاں تے وساں لیکن جتھاں جتھاں وسوں اتھاں نہ وساں بس ہن اندے تے می کڑا وسدا ہے مدینے دی بھی دھوپ سبحان اللہ آبادیاں دھوپ دیواراں تے کھڑی چمک دی جلے ویلے اے منظر تھا ہے نا میرے کملی والے محبوب ہن جملہ جڑا تیرے نال شیئر کرنا چاہوں سبحان اللہ میرے لجپال کیا فرمائے آپ نے فرمایا للہ در ابی طالب من ينشد قولہ سبحان اللہ للہ در ابی طالب من ينشدنا قولہ فرمایا اللہ بھلا کرے میرے چاچے ابو طالب دا اج کون ہے جیڑا میرے سامنے میرے چاچے والے ہوئے شعر پڑھیا سبحان اللہ جناب مولا کائنات علی اٹھے سبحان اللہ عرض کی تھی آقا اردت قول ابی ابیض یستسقی الغمام بوجہی سونا تو سا ارادہ فرمائے کہ میں تو آپ کو تواڈے چاچے تے اپنے ابے حضرت ابو طالب والے او شعر سناواں و ابیض یستسقی الغمام بوجہی سنو سونا میں سنویں ہن میرے کملی والے دے سامنے پاک علی شعر پڑھن سرکار مسکران دے بیٹھے سبحان اللہ سبحان دو مسئلے ذہنی چ رکھے میں وانو فرض منصبی ادا پیا کرے نا پہلی گل ہے کہ اگر حضرت ابو طالب معاذ اللہ مومن نہن موحد نین مسلمان نین دوزخی ہیں جی میں گستاخ ٹولا زور نہیں دے تو پھر حضور دعا کیوں فرمائیے للہ در ابی طالب کیا کافر کی تے دعا کری دی اندے واسطے یقین ہے کہ وہ کو اللہ بہوں بھلائیاں دے وے اللہ بہوں چنگائیاں دے وے اللہ دی چھان تلے ہو معلوم تھی یا کملی والے دے نزدیک چاچا مومن ہے دوجی گل کہ جناب حضرت ابو طالب او شاعر سبحان اللہ میں منے نا جناب حسان دا بڑا مقام ہے صدیق اکبر نے شعر لکھن فاروق اعظم نے عثمان غنی نے حیدر کرار نے حضرت زہیر ابن کعب نے حضرت عباس نے حضرت علی نے سبحان اللہ انہاں ساریاں لکھن لیکن یار اے بہوں بات دن جی بے شک واہ 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 توجہ سبحان اللہ واہ 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 اے بہوں بات دن اے تا ہوں ویلن جلے سرکار اعلان نبوت فرمایا ہے تے ہوں دے کل بات ساریاں لکھن لیکن حضرت ابو طالب تو وہ نصیبہ والا ہے سبحان اللہ جاگدہ بیٹھے سبحان اللہ واہ واہ حال میں اپنے جگر دی گل پیا کریں دل دی کہ بھامیں جتنے شعر ہوں من سادے لیکن حضرت ابو طالب دا او قلم دان سبحان اللہ اون ملے سونے دے جائیں قلم دان اچ قلم بوڑ کے شعر لکھے ہو سن وہ پیارا بچپنا ایندو تے کہ میرا شعر سماعت کرو این واسطے کہ میں اپنا مذہب کریں چھپایا نہیں زہر پیا کریں نا واہ 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 سبحان اللہ میرا ہر شعر تصدق میرا ہر لفظ نثار میرا ہر شعر تصدق میرا ہر لفظ نثار میرا ہر شعر تصدق میرا ہر لفظ نثار ابو طالب کے پیارے سے قلم دان پہ ہے ابو طالب کے پیارے سے قلم دان پہ ہے ابو طالب کے پیارے سے قلم دان پہ ہے عمر بھر میرے سبحان اللہ عمر بھر میرے محمد کی نگہبانی کی عمر بھر میرے محمد کی نگہبانی کی عمر بھر میرے محمد کی نگہبانی کی مرد مومن کی نظر مرد مومن کی نظر ان کے اس احسان پہ ہے ارے مرد مومن کی نظر مرد مومن کی نظر ان کے اس احسان پہ ہے مرد مومن کی نظر ان کے اس احسان پہ ہے عمر پر میرے محمد کی نگہبانی کی عمر بھر میرے محمد کی نگہبانی کی
مرتے مومن کی نظر ان کے اس احسان پہ ہے اور کس قدر یاد ہے کس قدر یاد ہے یہ احسان ابو طالب کے کس قدر یاد ہے احسان ابو طالب کی یہ تو موقوف ہر ایک شخص کے ایمان پہ ہے یہ تو موقوف ہر ایک شخص کے ایمان پہ ہے یہ تو موقوف ہر ایک شخص کے ایمان پہ ہے کس قدر یاد ہے ایمان کس قدر یاد ہے احسان ابو طالب کے کس قدر یاد ہے ایمان ابو طالب کے کس قدر یاد ہے احسان ابو طالب کے یہ تو موقوف ہر ایک شخص کے ایمان پہ ہے ارے یہ تو موقوف ہر ایک شخص کے ایمان پہ ہے اور مدحت سبحان اللہ سبحان اللہ مدحت پنجتن پاک سعیدی کر لے ارے مدحت پنجتن پاک سعیدی کر لے مدحت پنجتن پاک سعیدی کر لے جس کا ایمان و یقین حشر کے میدان پہ ہے کہ جس کا مدحت پنجتن پاک سعیدی کر لے مدحت پنجتن پاک سعیدی کر لے مدحت پنجتن پاک سعیدی کر لے جس کا ایمان و یقین حشر کے میدان پہ ہے جس کا ایمان و یقین حشر کے میدان پہ ہے مدحت آل نبی سبحان اللہ مدحت آل نبی کیوں نہ سعیدی کر لوں مدحت آل نبی کیوں نہ سعیدی کر لوں مدحت آل نبی کیوں نہ سعیدی کر لوں ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے عقل مندانی اوے سچا کھے کہ جیتا کھائیے اوتا کھائیے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے ان کا فیضان میرے دل پہ میری جان پہ ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذات محشر ہے سیدی تو ہے بس حب علی ذات محشر ہے سیدی تو ہے بس حب علی ارے ذات محشر ہے سیدی تو ہے بس حب علی ہے بھروسہ جو مجھے بس اسی سامان پہ ہے بھروسہ جو مجھے ہے بھروسہ جو مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ذات محشر ہے سیدی تو ہے بس حب علی ذات محشر ہے سیدی تو ہے بس حب علی ذات محشر ہے سیدی تو ہے بس حب علی ہے بھروسہ جو مجھے ہے بھروسہ جو مجھے بس اسی سامان پہ ہے بھروسہ جو مجھے 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 بس اسی سامان پہ ہے بھروسہ جو مجھے بس اسی سامان پہ ہے بس اسی سامان پہ ہے علی علی ہے قسم ہے رب دی علی جھنجھگتے نواب کہنی علی ولی کیا ولیاں کر ہے الا جواب جواب کہنی بے شک الا جواب جواب کوئی نہیں الا جواب جواب کوئی نہیں کوئی منگے ہکتا ہزار دین دے اے چک اٹھان دی قطار دین دے شمار نہیں بے شمار دین دے وقار والے وقار دین دے اوے قبر دے اندر نکیر اہدل علی دا بردے حساب کہنی ہے بھروسہ جو مجھے بس اسی سامان پہ ہے بھروسہ جو مجھے بس اسی سامان پہ ہے بھروسہ جو مجھے بس اسی سامان پہ ہے ان کا ارشاد ہے المرء مع من احبا المرء مع من احبا کملی والے نے فرمائے ہر بندہ قیامت دی اوندے کٹھے ہو سی جیندے نال اوندا پیار ہو سی تے ہے بھروسہ جو مجھے بس اسی سامان پہ ہے بھروسہ جو مجھے بس اسی سامان پہ ہے بھائی اے اپنے اپنے پجالے دی گھلے اگر کہنا شوق ہوئے قیامت کے میدان وچ میں یزید دے کٹھے اٹھاں بڑی خوشی نال یزید کو امیر المومنین ہی بناوے جنتی بھی لکھے انہاں تاریخ ہوئی کرے خوشامدیاں تے ٹیسیاں کرے تے جو کو شوق ہوئے کہ میں جناب حسین نال اٹھاں جناب علی نال اٹھاں جناب حسن نال اٹھاں کملی والے نال اٹھاں سرکار میں قیامت دی اے علی تو زہرا حسن حسین میں سرکار فرمائے اساں جنت دے اعلیٰ مقام تے ہو سوں اور سارے نال پیار کرن والے بھی اٹھائیں ہو سن جتھاں اساں ہو سوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر او میرے کملی والا ان جناب حضرت ابو طالب نال تعلق ایک واقعہ عرض کریں سبحان اللہ جناب حضرت ابو طالب فرمینے سونا سارے گھر این ری ہے ساکو پلیندہ رہے سونے دی وجہ تو اسا ہر مصیبت تو دکھ تو پریشانی تو بچے رہے ہیں فرمائے رات کو سمنہا سویرے بچے اٹھنہا میرے بچے بھی اٹھنہا گھر دے افراد جی میں بال اٹھ دن وال کھنڈے ہوئے
اون ویلے طبیعت بے ترتیب ہوندی ہے تے فرمیندے جڑے ویلے سونا اپنے بستر مبارک تو اٹھے ہا معلوم تھیندا ہے کہ سرما ہونے پوے سبحان اللہ زلفاں ہونے کہیں سواری ایویں چہرہ میرے لجپال دا چن علی کار چمکدا ہویا جڑے ویلے آ کے محفل میں نہ معلوم تھیندا خوشبوؤں دی بارات نہ لئی سبحان اللہ فرمیندے سونے دی عمر 12 سال ہے شام دے علاقے دی طرف تجارت دے قافلے کو گھن کے ونجن دا میں پروگرام بنایا دلی سوچم اے معصوم جانے نرم و نازک ہستی تے گرمیاں دا موسم تے سفر دی متا تنگی تھی وے لہٰذا نہ کو ڈسیں دا نہ چپ کر کے ویسا لیکن میرے کملی والے تو کڑی گل چھپی ہو گئے جناب ابو طالب فرمین گھر آواں تا چونڈ دے اندر کہ در یتیم روندہ بیٹھے فرمین قریب گیا پیار کیتے منہ چمم عرض کیتے سونا کیوں روندے ہو سرکار رو کے فرمائے چاچا میرا ابا بھی کوئی نہیں اماں بھی کوئی نہیں میرا سب کچھ تو میں تے تو بھی میں کو چھوڑ کے سفر دی پہ میں نے دسایا ہی نہیں سرکار نے جملے کچھ اس انداز نہ لاکھیں جناب حضرت ابو طالب فرمائے کہ میرے کو ضبط نہیں ہو سکا سرکار کو اپنے نال لپٹا کے پتہ نہیں کتنی واری چمے آئے رو کے وعدہ کیتا سونا تیرے تو بغیر نہ ویسا یا میں بھی نہ ویسا یا تو حق کو نال گے نہ ویسا آخر جلے روانگی دا ٹائم آیا ہے سرکار کو نال لایا عمر آقا دی 12 سال تور پین ویندے شام تو پہلے بسرا دا علاقہ آندے بسرا اس بسرا دے علاقے دے اندر ایک عیسائیاں دا راہب راندہ ہا عبادت گزار عالم دین سابقہ آسمانی کتاباں دا ماہر ان دی مخصوص طبیعت ہے مخصوص مزاج ہے بڑی عزت رکھدا ہا بڑی شان رکھدا ہا ان دا مزاج ایسا ہا کہ کہیں کہیں آمن ونجن نالے نال نہ علوایا ہا نہ کہیں کہیں کو لفٹ کرائی ہے اپنے کم نال کم آج وہ دوپہر دے ٹائم دا اپنی عبادت خانے دی چھت تے آیا کھڑے شاگرد کچھ دن استاد محترم کہیں ویلے انتے ویندے ہو کہیں لے انتے ویندے ہو کیا وجہ ہے وہ آدھے میں کو کہیں دی انتظار ہے وہ دن استاد جی کہیں دی انتظار ہے آدھے یہ تو حق دا سامن دی گل نہیں بس کہیں دی انتظار ہے جڑے ویلے دوپہر ہاں تے پیشی دے درمیان دا ٹائم تھے تو مکے والے پاسوں ایویں قافلے دی گرد جڑے ویلے ابری ہے نا جوان اپنی نگاہ ٹکا دیتی ہے اتھے وہ قافلے دی گرد دے اتے جوں گرد قریب آندی گئی ہے ایندہ سہا بے ساختہ بے ترتیب تھیندہ ہے فرت محبت دے اندر کہیں ویلے جلے قافلہ زہر تھا نا دے دھے بے قافلے دی اتوں ایک چٹے رنگ دا چمک دا ہویا بدلے جڑا نال نالے سبحان اللہ دل کو تسلی دے کے ہدے گوہر مقصود اتھائی ہے جڑا کچھ کتاباں پڑھا ہمیں جڑا کچھ معلوم کیتا ہمیں این قافلے دے وچے ہون اے پتہ کی میں لگے او ہے کیڑا جی وہ ہے کیڑا قافلہ آ کے ٹھہر گئے جڑے ویلے قافلہ آ کے ٹھہرے کیونکہ گرمیاں دا موسم ہا علاقہ گرم ہا حالے دھوپ اچھی خاصی کھڑی ہے جتنے اتوں جھاد ہوتے سایہ دار درخت کھڑے ہیں قافلے والیاں اپنی جھا ملگ دیے میرے کملی والے محبوب نے بھجن نہ دھرکن مستقل مزاجی نال دھوپچ کھڑے رہن وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بھی سارے درختاں تلے لگے گئے جڑا میدان اچ کھڑے بدل ہی دے اتو کھڑے سبحان اللہ سمجھ گئے بھی وہ ہے ہی ہو سونا جن یہ نشانی ہے کہ بدل اتے چھاں کریں دے جنتے ویندے بدل نہ آلے چنانچہ فرت محبت دے وچ بھج کے اپنے شاگرد کو نوکر کو ہدے ونجو انہاں قافلے والیاں کو آکھو مہربانی کر کے اج کھانا میرے کو کھاؤ جلے پیغام آیا نا جناب حضرت ابو طالب جڑے قافلے دے سالار ہیں انہاں مشورہ کیتے بھی کیا خیال ہے ان دی دعوت قبول کروں یا نہیں بعض ابالیاں سنگتیاں نے آکھے صحیح ضرور کرو قبول پردیس دے وچ ساکو لازہ لگ سی کھاون پکاون دے ہوتے تے وہ اگر دعوت کریں دے قبول کرو جناب حضرت ابو طالب فرمیندن سوچ گنو این بندے اج تک میں کئی بار انہوں لنگ چکا این کریں کہنے ہاتھی نہیں ملایا این کریں کہیں تو نگاہ چاہ کے نہیں ڈٹھا یہ تک نہیں کہنا سلام کر کے راضی کوئی نہیں تھی اج یکدم اتنا مہربان جاگ دے بیٹھے طارق پاٹ سے اتنا ہی غزل دا شیر ذہن دے وچ آئے تو کو سنویں نا ذرا محبت نال درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یکدم جڑے ویلے مزاج دے وچ چینجنگ آوے تو محسوس تھیندے
بھی یہ وہ بندہ ان کریں الوایا نہ ہاتھ آج اتنی مہربانی ان دوتے برنگ تغزل میرے حضور نصیر ملت فرمینے دو شیر سن تیرا تکیڑا لہوے سے غزل دے انداز فرمینے کی مائل لطف مائل لطف طبیعت کبھی ایسی تو نہ تھی مائل لطف طبیعت کبھی ایسی تو نہ تھی مائل لطف طبیعت کبھی ایسی تو نہ تھی آپ کی مجھ پہ عنایت کبھی ایسی تو نہ تھی آپ کی مجھ پہ عنایت کبھی ایسی تو نہ تھی آج بے وقت کدھر آپ نکل آئے ہیں آج بے وقت کدھر آپ نکل آئے ہیں آپ کو میری ضرورت کبھی ایسی تو نہ تھی آپ کو میری ضرورت کبھی ایسی تو نہ تھی آج بے وقت آج بے وقت آج بے وقت کدھر آپ نکل آئے ہیں آپ کو میری ضرورت کبھی ایسی تو نہ تھی آپ کو میری ضرورت کبھی ایسی تو نہ تھی حال پر میرے حال پر میرے توجہ میری ہر بات پہ جی حال پر میرے توجہ میری ہر بات پہ جی حال پر میرے توجہ میری ہر بات پہ جی آپ کو مجھ سے محبت کبھی ایسی تو نہ تھی آپ کو مجھ سے محبت کبھی ایسی تو نہ تھی ہجر میں آپ نے کیا ہجر میں آپ نے ایک عمر گزاری ہے نصیب ہجر میں ہجر میں ہجر میں ہجر میں ہجر میں آپ نے ایک عمر گزاری ہے نصیر بے قراری کی یہ حالت کبھی ایسی تو نہ تھی بے قراری کی یہ حالت کبھی ایسی ہجر میں آپ نے ہجر میں آپ نے ایک عمر گزاری ہے نصیر بے قراری کی یہ حالت کبھی ایسی تو نہ تھی مائل لوط طبیعت کبھی ایسی
تو نہ تھی آپ کی مجھ پہ عنایت، کبھی ایسی تو نہ تھی۔ فرمینن اے بڑی بے نیاز طبیعت دہائی، یہ تامن منجن علیہ ہاتھی کدھیں نہیں ملایا تے اج دعوتاں پیا کریں دے۔ خیر مشاورت تو بعد دعوت قبول کر کے دینے جملے ذہنی چ رکھا ہے۔ انتظام پہ تھینن جنہ آرزوان تے ارمانہ نال او انتظام ودا کرویندہ ہو سی ایک الگ کیفیت جہندہ کوئی دوست سجن محبوب کوئی پیارا مطلوب گھر بھی آندہ ہوئے، پیر و مرشد بھی آندہ ہوئے، کوئی قابل احترام شخصیت وہ جی میں بھج رو کے اہتمام کریں دن انہاں کن پوچھو جنہ دے اندر کیفیت ہوئے۔ انتظام ہو گئے، کھانے پک گئے، دسترخوان لگ گئے، کہیں ویلے اپنے شاگردوں کو بھیجے سمجھو عرض کرو قافلے علیہ کو آمین۔ ہن دیگر دا ٹائم ہے، کھانا تیار ہے، اندر جلے ونجن لگن جناب حضرت ابو طالب نے مشورہ کیتے قافلے علیہ نال بھئی سامان تجارت دا قیمتی اجنبی ملکے کوئی ہی قدہ بندہ پارے وستے بہ ونجے باقی ون کے کھانا کھا آمین وہ بعد اج کھا گئے۔ جناب حضرت ابو طالب جلے مشورہ کیتا ہے ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں پہلے ونیا، آئی ایم فرسٹ، میں پہلے ونیا۔ توجہ ہے یہ جی میں ولیمیاں تے تو سدے تھے سو ماشاءاللہ جڑے ویلے مشورہ تھے نا ساریاں نال میرے سونے مسکرا کے فرمائے چاچا حضور خیر ہے تو سمجھ کے کھاؤ، میں سامان دا خیال کرے ساں اندروں دل وچ مسکرا کے فرمے دے بیٹھے جو اساں تو دنیا تے کھاون آئی کوئی نہیں کھواون آئے۔ سبحان اللہ، بے شک اساں کو کھاون واسطے تے نہیں اساں تے کھواون واسطے آئے ہیں، تساں جاؤ کھاؤ میں بعد کھا کے نساں۔ ہن جلے گئن دسترخوان تے بہ گئن کھانا شروع نہیں تھیا، او سامنے اونچی جگہ دوتے بیٹھے میزبان ساریاں تے نظر مرین دے، او چہرہ نظر نہیں آندا، وہ چہرہ نظر نہیں آندا جہنے واسطے سب کچھ کیتے میں خرچہ کیتم محنت کیتم پورا کیتم وہ تو نہ آیا۔ حضرت ابو طالب کو آدھے سہیں سارے آگئے، آپ نے فرمایا سارے آگئے، ایک بچہ ہے ساڑا وہ صرف سامان دے خیال کرن واسطے بیٹھا ہے، یہ میں ٹھڈا سا نکلے سا ٹھڈا سا بارے اپنے راز کو چھپا کے حدے سونا ساری مروت دے خلاف ہے کہ کوئی مہمان سارا بہر بچ ونجے کھانا نہ کھاوے۔ میں ہک دی جاتے لو نوکر بھیجینا سامان دا خیال کر کھڑسن وہ بچے کو بولاؤں تے اندر دل دے وچ کھڑا دے بھی جی او نہ آیا تو میرے کیڑے لے کے جہنے واسطے سب کچھ کیتے مجھے او نہ آیا تو میرے کیڑے کھاتے دے وچ دعوت۔ جناب حضرت ابو طالب نے اپنے بھائی حارث بن عبد المطلب کو سرکار دے چاچے کو بھیجے ونجو سونے کو گھننا ہو جلے گھنن واسطے آئے نا میرا سونا مسکرا کے فرمائے دے چاچا تو سا کھا گئے سرکار کچھ ایسے انداز نہ لاکھے نا تو سا کھا گئے۔ حضرت حارث لپٹ گئے سرکار کو چم کے حضرت سونا تیرے کل بغیر ٹکر نہیں ملدا، اساں پہ کھانے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ، نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ۔ ایک حال دل چ رکھیں تو تے میں بھی اگر لقمہ کھان دے پائیں لجپال محمد دے صدقے پہ یہ نوکریاں تے مولویتاں تے تقریراں تے عالم تے فاضل تے حافظ تے کاری تے بزنس تے دکانہ نہیں، اگر کوئی لقمہ مل دئی دیون والا خدا ہے صدقہ مصطفیٰ دے یہ نیت نال کھامیں تے انشاءاللہ حلال ہو سیا حلال ہو سیا۔ سرکار اندر گئیں دسترخوان تے بہ گئیں کھانا کھویندہ رہے این دی نظر سرکار دے مکھڑے تے ایک لمحے وستے نظر ہٹیندہ نہیں۔ توجہ ہے یہ کھانا کھویج گا اجازت مانگ کے اٹھن لگن جناب حضرت ابو طالب کو وہ عہد ہے سہیں اگر محسوس نہ فرماؤ تو دسے سو این بچے کو تے تو حقوں میرے کو کچھ دیر رکوے سو۔ جناب ابو طالب نے فرمایا ضرور، سارا قافلہ لگا گئے، یہ چاچا بھتیجا اندر بیٹھے وہ پوچھ دے حضرت ابو طالب کو اے بال تمہارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ وہ ایسے ہی محسوس نہ کرائے عرب دے بڑے معزز عزتدار قریشی ہوئے لیکن ایک حال تو سا ٹھیک نہیں کی تھی، میں کو تورے کو لے توقع کو نہیں تو سانجھے عزتدار بندہ این بولے سی۔ فرمائے نے کیوں؟
کہ جڑیاں نشانیاں میں ڈٹھی بیٹھا ان دے مطابق تے کوئی یتیم ہونا چاہیے جی علم یجد کا یتیمن فآوا کہ کوئی یتیم ہونا چاہیے ہے ایویں لئیں دا ابا تے اما دو ہیں جہان تے کوئی نہ ہو سن تو سکی میں ہدیو بیٹھا ہے مسکرا کے فرمینے میں کو پتنا تو ود کے رکھے ہوئے میں کو پتنا تو زیادہ پیار ہی مستے میں بیٹا کہے میرا بھتیجا وعدے ناراضگی معاف ہوں اگر اجازت ہوئے تو چند گالی پوچھنا چاہنا سونے دو مخاطب تھائے آکھن لگے سونا تیرے اکھیں دی بھی جڑی سرخی ہے یہ گھٹ دی ہے یا ود دی ہے سرکار فرمائے جدہ دی ہے ایمیں ہے ود دی ہے گھٹ دی نہیں پوچھن لگے سونا اے دے سوتواری نیندر دی کیا کیفیت ہے پاک نبی نے فرمایا میں جلے سمدام ہوندہ نیندرہ لیکن ارد گرد سارے ماحول دا میں کو پتہ ہوندے کون کھڑے کیا کھڑا آدھے کیویں آندہ پائے دل جاگ دے اکھ نیندر کریں دیئے یہ ساریاں نشانیاں پوچھن تو بعد ادب نال حضرت ابو طالب کو آدھے سونا اگر محسوس نہ کرو یہ تو بال دی کنڈ تو کپڑا چاہ کے دیکھ سکتا میرے محبوب نے فطری شرم و حیا دی وجہ تو فرمائے نہیں میں کنڈ تو کپڑا چاہ کے نہ دیکھے ساں جیلو منت کی تھی جناب ابو طالب نے اتھوں میرے سرکار دا چولا کھولے دوہاں کندھیاں دے درمیان جیلوں دی دید پئی ہے نا مہر نبوت تے وہ جڑائی میں انڈے دی طرح بیدوی شکل اچ گھنگرالے والاں دا گچھا چمکدار غور کرو ہاتھ لکھا کھڑے محمد الرسول اللہ جلے دید پئیس تے چم دے رون دے رو کیوں دے کون بہدہ دے ابو طالب مبارک ہوئی اوہ تا ہے جن سا کو انتظار ہے سبحان اللہ ایو تا محمد الرسول اللہ ہے ایو تا آخری نبی ہے ایو تا خاتم النبیین ہے پتہ نہیں سارے کتنے بزرگ انہیں زیارتان دے شوق اچ انتظاراں کر ٹر گئے میں کوئی تھا بلہا گئے میں بھی کتاباں دی وچینہ نشانیاں پڑھدا ہمیں افسوس جڑے ویلے اپنی رسالت نبوت دا اعلان فرمے سی اون ویلے میں دنیا تے کوئی نہ ہو ساں لیکن تے کو دسیندا پیاں ہے اللہ دا رسول ایندا خاص خیال رکھیں اون دے کول بعد فرمیندن آکھن لگے کہ ابو طالب ای کو اگاں شام نہیں گھن ونجنا جاگ دے بیٹھے ای کو شام نہیں گھن ونجنا فرمائنے کیوں آکھن لگے شام دے علاقے یہودی راندن وہ یہودی ای نور مبین دے دشمن ای خاتم النبیین دے دشمن انہاں تو ای کو خطرہ ہے نہ گھن ونجو جناب ابو طالب فرمیندن یہ 12 سال دا بچہ ہے اساں 100 بندہ قافلے آلے ہیں ای سارے درمیان رہمنے ای نہ کہنال بولنے نہ کہنال گہل کرنی ہے کہیں کو کیا پتہ لگا یار جاگ دے بیٹھے ہو میں چند جملے توارے تک پہنچاونا چاہنا تواری محبت تے پیر صاحب دی موجودگی دی وجہ تو میں کو اپنے سفری تھکاوتاں جگراتے بھول گئے وہ آکھن لگے سائیں میں کو کہیں ڈسائی دا جی واہ صحیح واہ جناب ابو طالب نے فرمائے نا انہوں کو کون ڈسے سی بھی اے پیانن وعدے سونا میں کو کہیں ڈسائے میں جو چھت تے چڑھ کے انتظاراں کھڑا کرے دا ہم میں کو کہیں ڈسائے کتاباں بھریاں پئیں نشانیاں واسطے ایک ایک نشانی اے جتھاں ہی ویسی سبحان اللہ واہ اے جتھاں ہی ویسی کیفیت کیا ہو سی یہ تو پھر میرے نصیر ملت بولے سبحان اللہ فرمیندن کہ اے سونا محبوب جنتے بھی بنجے جب مہوے خرام ہوتے ہیں جب وہ مہوے خرام ہوتے ہیں ملتفت خاص عام ہوتے ہیں جب وہ مہوے خرام ہوتے ہیں جب وہ مہوے خرام ہوتے ہیں صبح ہوتے ہیں شام ہوتے ہیں صبح ہوتے ہیں شام ہوتے ہیں تذکرے ان کے عام ہوتے ہیں تذکرے ان کے عام ہوتے ہیں تذکرے ان کے عام ہوتے
تو سلامت رہے تیرے صدقے سبحان اللہ واہ 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 تو سلامت 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 کیا بات ہے تو سلامت رہے تیرے صدقے ہم غریبوں کے کام ہوتے ہیں ہم غریبوں کے کام ہوتے ہیں تو سلامت رہے تیرے صدقے ہم غریبوں کے کام ہوتے ہیں ملتفت خاص و عام ہوتے ہیں جب وہ محوے خیرام ہوتے ہیں مسجد عشق واہ 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 سبحان اللہ اج پوچھ دے کیڑی مسجد وچ نماز پڑھوں جی کتھاں ونجوں جتھاں اے سی ہومن جی ہائے ہائے جتھاں کارپٹ ہومن کلینا ہومن ماربل لگی ہوئی ہووے چینیاں پلیٹاں ہومن ہر سہولت ہو جی والماہ رمضان وچ افطاری بھی دیویں ہتھوں پیسے ہی دیویں واہ 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 کیا بات ہے کیڑی مسجد وچ نماز پڑھوں کیڑی مسجد وچ ونجوں سرکار گولڈا فرمیندے جے میرے کون پوچھ دیں تے کو دسیں نا واہ 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 مسجد عشق میں نصیر چلو مسجد عشق میں نصیر چلو حسن والے امام ہوتے ہیں حسن والے امام ہوتے ہیں حسن والے امام ہوتے ہیں ملتفت خاص و عام ہوتے ہیں جب وہ محوے خرام ہوتے ہیں سبحان اللہ سونا اے جنتے ویسی بدل سایہ کرے سن رحمتاں وسن ٹبے اٹھی اٹھی کے سلام کرے سن ریت دے ذرے طواف کرے سن دریاواں دے پانی نیاز پیش کرے سن کتھوں کتھوں ہی خزانے کو لکے سن جناب حضرت ابو طالب اگھا نہیں گئے اتھوں پیچھا والا ہے تو خالق کائنات فرمے دے محبوب علم یجد کا یتیمن فآوا تے کو یتیم پاتے سے اے جہاں ٹھکانہ دیتے سے خدمت وستے اے جہاں مشفق تے مہربان کہیں ویلے حلیمہ سبحان آمینہ عبد المطلب اللہ اکبر ابو طالب اے جے مشفق تے مہربان خدمت گزار دیتے سے اے محبوب علم یجد کا یتیمن سبحان اللہ خالق کائنات اس در یتیم دی مدح و ثنا جڑی میں کیتی اپنی بارگاہ قبول فرماوے ہون کیونکہ لنگر شریف ہی ہے نماز عصر بھی پڑھنی ہے لہٰذا اتھیں ہی جتھا بیٹھے ہو صفحہ چا بناؤ اذان آسی نماز با جماعت ان کو بعد صفحہ دے وچ بیٹھیاں ہی ایک شیر سلام دا پڑھسوں حضور قبلہ پیر سے دعا فرمیسن اور ان کو بعد انشاءاللہ لنگر ہو سی صفحہ بنا کے نو اذان مصطفیٰ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ